وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے۔ آج اسی کے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس سے جو گزشتہ آیت ہے اس کا ترجمہ بھی جان لینا ضروری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی شخص کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں پشیمانی اور ندامت ہو۔ اب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے واسطے پوری امت مسلمہ کو متوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور تشریف فرما ہے۔ اگر ہمارے رسول بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے، یعنی جیسا تم کہو ویسا ہی وہ کر لیں، تو تم سخت مصیبت میں مبتلا اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول اللہ کی رائے سے مختلف ہوگی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہوں اور تمہاری سمجھ میں وہ بات نہ آ رہی ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ یہ معاملہ یوں ہونا چاہیے، اور تم نے اپنی وہ رائے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی اور فرمایا کہ میں تمہاری رائے پر عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں یا آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ جو میں نے گزشتہ آیت کی تفصیل میں بتایا تھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ بنو مستلق کی طرف بھیجا، اور وہ صحابہ غلط فہمی میں یہ سمجھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دشمن ہے اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی، تو اس وقت صحابہ کرام کو بہت جوش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی بھیج دیں، پھر وہ لوگ ایسی غداری کریں کہ اس قاصد کو قتل کرنے کے لیے آبادی سے باہر آ جائیں۔ اس وقت صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا اور بہت صدمہ پہنچا، اور جوش و خروش کے عالم میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، آپ فوراً ان پر چڑھائی کا حکم دیں اور ان پر حملہ کر کے ان سے جنگ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرات نے خالد بن ولید کو معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ صحابہ کرام میں سے بعض کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی توہین کی ہے، لہذا اس بارے میں زیادہ تحقیق اور غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔
براہ راست ان پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات نہیں مانی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پہلے تحقیق کے لیے بھیجا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے اور فوراً حملہ کر دیتے تو بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے، کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ کو قتل کرنے کے ارادے سے شہر سے باہر نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے۔ وہ تو کسی نے آ کر غلط خبر دے دی تھی کہ ان کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں۔ اسی لیے اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تم اس کی اچھے سے تحقیق کر لو۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کو مانا کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہی نقصان پہنچے گا اور تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے، جن پر صبح و شام وحی نازل ہو رہی ہے، جنہیں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے، وہ احکام دیے جا رہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر وہ تمہارے پیچھے چلنے لگیں گے اور جیسا تم کہو ویسا ہی وہ کرنے لگے تو پھر رسول بھیجنے کا منشا ہی فوت ہو گیا۔ پھر رسول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول تو بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ ان باتوں کے بارے میں تمہیں بتائیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آیا یا آپ کا کوئی اقدام یا آپ کا کوئی عمل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ یا تمہارے دل میں اس پر شبہات پیدا ہونے لگے۔ ارے رسول تو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جو تم خود اپنی سمجھ سے اور اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرے تو اس سے دنیا و آخرت کے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ عقل جو تمہیں دی گئی ہے یہ ساری کائنات کی تمام حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ یہ عقل بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے، یہ لامحدود نہیں۔ ایک حد تک یہ کام کرتی ہے، اس حد سے آگے یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ جیسے آنکھ ہے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، لیکن ایک حد تک دیکھے گی، جہاں تک نظر آئے گا اس سے آگے نہیں دیکھ سکے گی۔ اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک وہ کام کرتی ہے، اس حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر کو ان باتوں کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، جہاں انسان کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، ٹھوکر کھا سکتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کا رسول ہی بتاتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، صحیح بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتائی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اللہ کا رسول جب کوئی بات بتائے یا کسی بات کا حکم دے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا، اس حکم کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر تم اپنے عقل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ جہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی وہاں پر رسول وحی کی رہنمائی سے تمہیں بہراور کر دے۔ اس سے ہمیں ہدایت ملی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا حکم دے، چاہے قرآن کریم کے ذریعے حکم دے یا حدیث کے ذریعے حکم دے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، تو اب چاہیے وہ حکم تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس حکم کی علت اور اس کی حکمت اور فائدہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس پر عمل کرو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، یعنی
اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر مومن ہے تو پھر اس حکم کو مانے گا ہی اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میری عقل ناقص ہے اور اللہ کے رسول کی حکمت کامل ہے، مجھے اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ آج ہمارے دور میں یہ ذہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، قرآن کریم نے اس کو منع کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، تو لوگ فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں منع کیا، اس منع کرنے میں حکمت کیا ہے اور کیا فائدے ہیں۔ گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سمجھ میں اس کا فلسفہ نہیں آئے گا اور اس کی حکمت اور فائدہ ہماری عقل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، یہ ذہنیت عام ہو چکی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی، تو اب شریعت کے ہر حکم کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ ایسا کیوں، اس میں کیا حکمت ہے، اور جب تک حکمت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کیوں کا سوال کرنا انتہا درجے کی بے عقلی کی بات ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور بندہ بہت ادنا درجے کی چیز ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے نوکر، ان میں ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے اعلیٰ نوکر، دوسرے درجے میں غلام اور تیسرے درجے میں بندہ۔ اگر کسی نے کسی کو نوکر رکھا ہے تو وہ خاص کاموں کے لیے اور خاص اوقات کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نوکر 24 گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف 8 گھنٹے کام کرے گا اور متعین کام کرے گا۔ اب اگر آپ نے نوکر سے کہا کہ آج بازار سے 10 کلو گوشت لے آؤ، اب وہ نوکر آپ سے یہ سوال کرے کہ 10 کلو گوشت کیوں لاؤ؟ آپ کے گھر میں 2 آدمی ہیں، 1 کلو گوشت بھی بہت ہوتا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ 10 کلو گوشت کیوں منگوا رہے ہیں، پھر میں لاؤں گا۔ تو بتائیے، کیا وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے، یا اس لائق ہے کہ اسے کان پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا جائے؟ ارے بھائی، یہ تیرا کام تو نہیں کہ تم ہم سے پوچھے کہ کیوں یہ چیز منگوا رہے ہیں، تیرے کو اس لیے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا منگوایا کریں گے۔ تم اگر کیوں کا سوال کرتے ہو تو تم نوکر رہنے کے لائق نہیں، حالانکہ وہ تمہارا نوکر ہے، تمہارا غلام نہیں، تمہارا بندہ نہیں۔ آپ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کے اندر بھی اتنی عقل ہے جتنی عقل اس کے اندر ہے، اس کے باوجود آپ اس کے کیوں کا سوال گوارا نہیں کر سکتے اور اس کو نوکری سے نکالنے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں، نوکر نہیں ہے، غلام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ آپ کا خالق ہے، آپ اس کی مخلوق ہے، اور آپ کی عقل اور اس کی حکمت میں کوئی مناسبت ہی نہیں۔ آپ کی عقل محدود، اس کی حکمت اور سمجھ لامحدود۔ جب وہ خالق و مالک یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، آپ کہتے ہیں میں یہ کام کیوں کروں؟ جب آپ اپنے نوکر کی یہ شکایت برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے کیوں کا سوال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں کا سوال کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے پیدا کرنے والے سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ انتہا درجے کی بے غیرتی کی بات ہے، انتہا درجے کی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کیوں کا سوال کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حکمت تمہاری سمجھ میں آ جائے، لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کیوں کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے عقلی کا سوال کرتا ہے۔ اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا کرتی اور اپنے ہر اچھے برے کو تم پہچان سکتے تو اللہ تعالیٰ کو نہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی، نہ دنیا میں وحی کا سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت تھی۔
یہ سب اس لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تمہاری عقل چھوٹی سی ہے اور بہت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کی عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور دوسرے کی عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ایک کی عقل میں ایک بات آ رہی ہوتی ہے، دوسرے کی عقل میں وہ بات نہیں آتی۔ یہ سب عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اسی جگہ بھیجتا ہے جہاں عقل کی پرواز رک جاتی ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، نہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں یہ سوال کرو کہ یہ کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس حکم کو چھوڑ بیٹھو، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کا رسول اس کو مانتا رہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی درست ہے۔ آج کل کے لیڈروں کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ لیڈر اور قائد اس کو کہا جاتا ہے جو قوم کو لے کر چلے، ان کی رہنمائی کرے۔ اگر ساری قوم ایک غلط راستے پر جا رہی ہو اور وہ لیڈر جانتا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے تو ان کو بتائے گا کہ یہ راستہ صحیح نہیں، صحیح راستہ یہ ہے۔ لیکن آج کا قائد اور رہنما عوام کے پیچھے چلتا ہے، جس سے عوام خوش ہو جائے، جس سے اس کو عوام کے ووٹ مل جائیں، وہ بھی اسی پر راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا بعض اوقات وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، مصلحت کے مطابق نہیں، لیکن چونکہ اس کو عوام کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عوام سے ووٹ چاہیے تاکہ وہ حکومت اس کی قائم رہے اور وہ برسر اقتدار رہے، جس کی وجہ سے وہ غلط بات کا حکم دے دیتا ہے اور غلط حکم نافذ کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا عوام چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے واقعے کو دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوش و خروش کی حالت میں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور کفار سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر دب کا صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ لیکن اللہ کا رسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے کہ صلح کر لو، چاہے بظاہر دب کر صلح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو تب بھی صلح کر لو، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر فرما دیتے چلو جنگ کرو، لیکن اس وقت اللہ کا حکم کا تقاضا یہ تھا کہ صلح ہو جائے، جیسے بھی صلح ہو جائے۔ تمام صحابہ کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے انسان تڑپتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم اتنے دب کر دشمن سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا رسول اپنے بات پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی کے ذریعے اس کو یہی حکم ملا تھا کہ ہمیں صلح کرنی ہے، چاہے دب کر ہو یا جیسے بھی ہو، ہمیں صلح کرنی ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ یہ سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے یا آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو محض سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے خلاف شکوک و شبہات کو دل میں نہ جگہ دو۔ صحیح راستہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگیں گے تو تم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم خود دکھ اٹھاؤ گے، انجام کار تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں ذہن نشی فرما دے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی در حقیقت بلند و بالا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ اگر ہمیں یہ بات حاصل ہو جائے تو بے شمار اشکالات اور شبہات اور وسوسے جو دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔